ساس نے برتن میرے سر پہ دے مارا اور چیختی ہوئی بولی، منحوس تیری وجہ سے میرا بیٹا بیمار ہے، آج تجھے بھوکا رکھوں گی تاکہ عقل ٹھکانے آئے۔ میں روتی رہی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اماں میرا کیا قصور ہے، مجھ یتیم پہ ظلم نہ کریں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بیٹا میری جھولی میں بلک رہا تھا مگر ساس نے روٹی چھین لی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں بس یہ دہرا رہی تھی، یا اللہ میرا حال تو جانتا ہے، اب انصاف تو ہی کرے گا کہ اچانک میں ایک چھوٹے گاؤں میں پیدا ہوئی جہاں بیٹی کو صرف بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ میرا گھر مٹی اور گارے سے بنا تھا اور صحن میں ہمیشہ کچی دھوپ اور چولہے کی بو بسی رہتی تھی۔ میری ماں زبیدہ محنتی تھی مگر باپ غفار اور بھائی اکبر سخت مزاج تھے۔ اکبر جب بھی گھر آتا تو اس کے تیور بگڑے ہوئے ہوتے، اس کے جوتے ہمیشہ مٹی سے بھرے رہتے اور اس کی آنکھوں میں ہر وقت غصے کی سرخی رہتی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز پر غصے میں ہوتا اور اس کا غصہ اکثر مجھ پہ اترتا۔ میرا دل ایک پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہتا جو پنجرے سے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ ایک دوپہر میں نے صحن میں بیٹھی عورتوں کی سرگوشیاں سنی کہ گاؤں کی حدود سے باہر ایک نئی سیمنٹ کی پکی سڑک بنی ہے جو سیدھا شہر کو جاتی ہے۔ یہ سڑک ہمارے لیے صرف ایک تعمیراتی منصوبہ نہیں تھی بلکہ ایک افسانوی راستہ تھی، ایک ممنوعہ دروازہ جسے پار کرنا کسی بھی عورت کے لیے ناقابل تصور تھا۔ شہر کا ذکر کرنا بھی ہمارے گھر میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ میں یہ خبر سن کے بے اختیار کھیتوں کی طرف دوڑ پڑی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ نئی دنیا کیسی ہے۔ میرے دل میں ایک شدید خواہش تھی کہ میں ایک بار اس آزادی کی کہانی سنتی، سڑک کو دیکھوں اور بس اسے چھو لوں۔ کھیتوں کے کنارے جہاں ایک پیپل کا قدیم درخت تھا جو گاؤں کا واحد گواہ تھا، میں نے جھک کے اس نئے راستے کو بس چھو ہی لیا تھا کہ میرے بھائی اکبر نے مجھے پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھیں، اس کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا تھا کہ مجھے لگا وہ پھٹ پڑے گا۔ بھائی کی آنکھوں میں ہر وقت غیرت کا سایہ اور باپ کی زبان پہ صرف حکم چلتا۔ بھائی نے مجھے پیپل کے درخت سے باندھ دیا اور مارا۔ مار کے ساتھ اس نے ایک ایک لفظ میرے کان میں زہر کی طرح انڈیل دیا، عورت کی اوقات بس چولہے تک ہے، اور آئندہ کبھی اس پار کا سوچا بھی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم نے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ مار کا نشان میرے بازو پہ کئی دن تک رہا مگر اس سے زیادہ گہرا زخم میرے دل پہ لگا جو کبھی نہیں بھر سکا۔ یہ واقعہ گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا اور عورتیں مجھے ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ زبیدہ ماں جو محنت سے تھک چکی تھیں اسی رات چھپ کے میرے پاس آئیں۔ وہ چولہے پہ روٹی پکانے کی تپش کی وجہ سے تپتی رہتی تھی، اس کے ہاتھ کھردرے اور زخم آلود تھے۔ اسے میرے آنسو صاف کیے مگر کچھ بول نہ پائی، صرف خاموشی سے سر ہلایا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہارا درد سمجھتی ہوں۔ اس کی خاموشی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بھی اسی قید میں تھی اور اس کا درد میرے درد سے زیادہ پرانا تھا۔ گاؤں کے میلے سے لوٹتی لڑکیاں، خاص طور پہ ہماری پڑوسن حسینہ جو شہر کے ایک دور دراز رشتہ دار کے ہاں ہو کے آئی تھی، وہ شہر کی چکا چوند کی کہانیاں سناتی اور میں حسرت سے سنتی رہتی۔ حسینہ نے ایک بار بتایا کہ شہر میں لڑکیاں سلائی مشینیں خرید کے اپنا کاروبار کرتی ہیں اور کسی مرد کی محتاج نہیں رہتی۔ وہ یہ بھی بتاتی کہ وہاں کتابوں کی بڑی دکانیں ہیں جہاں ہر موضوع پر کتابیں ملتی ہیں۔ ان کہانیوں نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے ایک ٹوٹے ہوئے صندوق سے نکلی پرانی بوسیدہ تاریخ کی کتاب کو چھپا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کتاب میرے چچا کی تھی جو کہیں دور شہر میں رہائش پذیر تھے۔ کتاب میں یورپ کے نقشے اور دنیا کے بادشاہوں کی کہانیاں تھیں۔ میں نے ان کتابوں سے خواب دیکھے مگر ان خوابوں پر میرے باپ نے غیرت کا تالا لگا دیا۔ میرا باپ غفار ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ تعلیم صرف مردوں کے لیے ہے، عورت کا علم اس کی سلائی کی سوئی میں ہوتا ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی چھوٹی تھی، صرف اتنی کہ ایک چھوٹی سی مٹھی باہر نکل سکے، مگر دل کی کھڑکیاں بڑی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کی دیوار پہ ایک پرندہ بنایا جسے اڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اور جب اکبر نے وہ دیکھا تو اس نے اسے فوراً سے مٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے باہر کی طرف سے میری کھڑکی پہ ایک موٹی لکڑی کا تالا لگا دیا تاکہ میں چاند کو بھی نہ دیکھ سکوں، صرف اندھیرا دیکھوں۔ یہ میرے لیے ایک چھوٹی سی سزا نہیں بلکہ آزادی کے خواب پر پابندی تھی۔ ہر دن کی سختی مجھے اور ضدی بنا دیتی، جیسے سوکھے جنگل میں آگ لگ جائے۔ ایک دوپہر جب بھائی سو رہا تھا میں نے کمرے کے کونے میں چھپ کے کوئلے کی لکڑی سے ایک چھوٹا سا نقشہ زمین پہ بنایا جس میں نے اپنے خوابوں کا ایک شہر تخلیق کیا، ایک ایسا شہر جہاں عورتوں کو صرف انسان سمجھا جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ نصیب خود بھی لکھا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک بار ماں سے پوچھا، کیا آپ کبھی آزاد ہونا چاہتی تھی؟ ماں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے صرف اتنا کہا، میں بھی عورت ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وقت نے مجھے رسی نہیں دی تو میں اس رسی کو خود کاٹوں گی۔ رات کو جب چاند کھڑکی میں آتا تو میں سوچتی کہ کسی دن یہ چاند میری آزادی کا گواہ بنے گا۔ میں نے دور سے آتے ہوئے ایک اجنبی کی آواز سنی جو ہمارے گاؤں کے کسی شخص سے زمین کے معاملات پہ بات کر رہا تھا۔
اس کی آواز میں ایک ایسا اعتماد اور نفاست تھی جو مجھے سکون دے گئی۔ وہ اپنے کسی زمین کے کام کے لیے آیا تھا اور میرے دل نے کہا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ شاید میرا راستہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس رات دعا کی کہ کاش مجھے اس شخص سے ملنے کا موقع مل جائے۔ گاؤں کے میلے میں جو صرف سال میں ایک بار لگتا تھا اور جس کی خوشبو پورے ہفتے رہتی تھی، اس سال میں پہلی بار ماں کی اجازت سے صرف کنویں سے پانی بھرنے کے بہانے گئی تھی۔ یہ میلہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہوتا تھا، جہاں شہر کی تھوڑی سی جھلک نظر آ جاتی تھی، جیسے رنگ برنگی چوڑیاں اور میٹھی جلیبیاں۔ اس بھیڑ میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ دوسرے دیہاتی لڑکوں سے مختلف تھا۔ اس کا انداز، اس کے صاف کپڑے اور اس کی مسکراہٹ، اس کے لباس میں سادگی تھی مگر باتوں میں شہر کا رنگ جھلکتا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح تیز آواز میں نہیں بولتا تھا۔ بھیڑ اور گرمی کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں کنویں کے پاس ایک درخت کی چھاؤں میں رکی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ وہ قریب ہی کسی بوڑھے سے زمین کی ملکیت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شہر کے کاغذات تھے جو اس کی خود اعتمادی کا ثبوت تھے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی نظروں میں غیر معمولی تجسس اور فکر نظر آئی۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈھکا ہوا ٹھنڈے پانی کا گلاس مجھے دیا اور مسکرا کے کہا، یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، پی لو، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے دیکھا تم لرز رہی تھی۔ میں نے پہلی بار کسی اجنبی کی مسکراہٹ کو دل میں محسوس کیا، جو مجھ پہ حکم چلانے کے بجائے مجھ سے ہمدردی کر رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ پانی پی لیا۔ میرا گلاس خالی ہونے تک وہ وہیں کھڑا رہا، ایک بھی غیرت بھری نظر ڈالے بغیر، جیسے وہ میری کمزوری کو نہیں میری طاقت کو دیکھ رہا ہو۔ جب میں نے اسے گلاس واپس کیا تو اس نے اپنا نام فہیم بتایا۔ اس کے بعد وہ بار بار راستے میں نظر آتا، کبھی کنویں کے پاس جہاں ایک دن اس نے جان بوجھ کے اپنا پیتل کا لوٹا گرا دیا تاکہ بات شروع ہو سکے، تو کبھی کھیت کی منڈیر پر جہاں میں ماں کے لیے دوپہر کا کھانا لے جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ شہر کی کہانیوں سے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک بار اس نے کہا کہ شہر میں عورتیں فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، اپنا گھر خود چلاتی ہیں۔ وہ صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ مجھے نظر انداز بھی کر رہا تھا، جیسے وہ مجھے کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہو۔ ایک دن وہ کھیت کی منڈیر پہ تھا جب میں اکیلی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ خطرہ ہے، اکبر کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان لے لے گا، مگر دل بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی ملاقات کے دوران اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دیا جس پہ اس نے ایک شعر لکھا تھا، پرندے بھی کہاں زندہ رہے ہیں جو اپنی اڑان بھول جائیں، جس کا مطلب تھا کہ پرندے کبھی قید میں خوش نہیں رہتے۔ میں نے اسے پھاڑنے کے بجائے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ وہ دن جب اس نے مجھے سیدھا بلایا میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ اس نے میرا نام لے کے پکارا، سائمہ، تمہاری آنکھوں میں قید کی چھاپ ہے، جیسے تمہاری روح کسی پنجرے میں بند ہو۔ کیا تم ساری زندگی اسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک چار دیواری میں رہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں تمہیں یہاں کے قید خانے سے آزاد کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں وہ زندگی دے سکتا ہوں جو تم نے اپنی تاریخی کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ میرے قدم لرزے مگر دل نے سکون پایا، جیسے صدیوں کی بھوکی روح کو کوئی ٹھنڈا پانی دے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بھروسہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غیرت کا سایہ نہیں تھا، صرف ہمدردی اور مستقبل کی روشنی تھی۔ میں خود کو روک نہ سکی۔ پہلی بار کسی کو اپنی تنہائی سنائی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس ایک تاریخی کتاب ہے جسے میں چھپا کے پڑھتی ہوں، اور کیسے اکبر نے مجھے دیوار سے آگے جانے سے مارا تھا اور وہ اب میری شادی قرض کے بدلے کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور کہا، سائمہ، تمہارے خواب تمہاری کتابوں میں نہیں، وہ باہر کی دنیا میں ہے۔ میرے چچا شہر میں ہے، وہ میری مدد کریں گے۔ میں نے وہاں ایک چھوٹا سا مکان دیکھا ہے جسے ہم کرائے پہ لے سکتے ہیں۔ میں دن میں مزدوری کروں گا اور تم تعلیم حاصل کر سکو گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا، بس ایک موقع دو، میں تمہیں لے جاؤں گا، لیکن تمہیں کل آدھی رات کو چھوٹی کھڑکی کے نیچے آنا ہوگا۔ میں تمہارے لیے ایک راستہ بناؤں گا اور پھر ہم کسی کو بتائے بغیر شہر میں نکاح کر لیں گے۔ یہ میرے اور تمہارے رب کے درمیان کا وعدہ ہوگا۔ میں نے خوف سے کہا، میرے پاس کوئی زیور یا پیسہ نہیں۔ فہیم نے جواب دیا، مجھے تمہارے پیسے نہیں، تمہارا ساتھ چاہیے، تم پر بھروسہ ہے۔ اس لمحے میرا دل اور عقل دونوں جنگ میں تھے۔ عقل خطرے کا الارم دے رہی تھی مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری موقع ہے۔ میں نے اس کا وعدہ مان لیا۔ گھر کی دیواریں اور بھائی کی گالیاں میری ہمت توڑ رہی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اکبر کا رویہ زیادہ وحشی ہو گیا تھا۔ وہ ہر بات پہ مجھے ٹوکتا اور دھمکاتا تھا۔ ہر کھانے سے پہلے وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتا۔ وجہ یہ تھی کہ میرے باپ غفار نے پچھلے ہفتے گاؤں کے سب سے بڑے سود خور جبار خان سے بہت بڑی رقم قرض لی تھی، اور اس کے بدلے میں میری شادی جبار خان کے بیمار نابینا بیٹے سے طے کر دی گئی، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے یہ بات اتفاق سے سن لی جب اکبر اور غفار چھت پہ بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہے تھے اور زمین کے ٹکڑوں کا حساب لگا رہے تھے۔ میں نے سنا کہ اکبر کہہ رہا تھا، ابا، اگر یہ چلی گئی تو زمین تو بچ جائے گی، ورنہ قرض کون اتارے گا؟
یہ بدنامی تو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی لیکن زمین بچانا ضروری ہے۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میری قربانی طے ہو چکی تھی۔ ایک دن ماں نے روٹی دیتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کر، یہ دنیا عورت کو جینے نہیں دیتی۔ یہ خبر مجھے توڑ رہی ہے، میں تمہاری خاطر کچھ نہیں کر سکتی۔ کاش تم میں اتنی ہمت ہو کہ تم اس دیوار کو توڑ سکو۔ ماں کی یہ بات میرے دل میں تیر بن کے لگی اور اس نے میرے بھاگنے کے فیصلے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ اسی رات کے کھانے کے بعد جب سب گہری نیند میں تھے، وہ لڑکا کھڑکی کے نیچے آیا اور ایک چھوٹی کنکری پھینکی۔ میں نے کھڑکی کھولی اور اس نے سرگوشی کی، چلو یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، تمہاری شادی کل سے پہلے ہو جائے گی، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا اور خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اگر ناکامی ہوئی اور میرے بھائی نے ہمیں پکڑ لیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ خطرہ بہت بڑا ہے۔ وہ بولا، ناکامی سے بہتر ہے یہ قید، کم از کم ہم کوشش کرنے کے بعد قید میں ہوں گے۔ اس بار میں تمہیں ایک نئی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے دل میں شدید خوف تھا مگر وہ خوف میرے ضدی ارادے کو نہیں توڑ سکا۔ میری نظریں اندھیرے میں ڈوبی مگر دل میں امید کی شمع جل اٹھی۔ میں نے صندوق سے 2 جوڑے کپڑے نکالے، وہ پرانی تاریخی کتاب اور اپنے کوئلے کی لکڑی بھی چھپا لی جو میرے خوابوں کا واحد اثاثہ تھے۔ میں نے اپنے بچپن کی ایک چھوٹی سی گڑیا کو بھی اپنے پاس رکھا جو میری واحد سہیلی تھی۔ رات کی خاموشی میں دل کی دھڑکن ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے پوری دنیا کو میرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ میں نے آہستگی سے ایک پرانی کرسی کو کھڑکی کے پاس کھینچا۔ یہ وہ واحد راستہ تھا جہاں سے میں باہر نکل سکتی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے میرے قدموں پر ثابت قدم رکھے، اور پھر میں نے قدم بڑھا دیے۔ میں نے آہستگی سے کنڈی کھولی، دروازہ چوں بھی نہیں بولا، جیسے وہ بھی میری آزادی کا منتظر تھا۔ ماں سو رہی تھی، اس کے چہرے پہ گہری نیند کا سکون تھا۔ بھائی گہری نیند میں تھا، اس کے کمرے سے خراٹوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی اور میں خاموشی سے نکل گئی، گھر کی دہلیز کو پار کر کے اس پار جہاں نئی سڑک تھی اور ایک نئی زندگی۔ فہیم باہر میرا انتظار کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں کھانے کا کچھ سامان تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بس اتنا کہا، اب پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، تمہاری نئی زندگی آگے ہے۔ ہم تیزی سے کھیتوں کی طرف چل دیے جہاں تاریکی اور خاموشی تھی۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کے اپنے گھر کی طرف دیکھا جہاں میرے بچپن کے سارے خواب مر چکے تھے، اور پھر ہم تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ ہم صبح کی پہلی کرن سے پہلے ہی اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک پرانی بس ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم اندھیری رات میں بھاگتے رہے، کھیتوں کی گیلی مٹی سے گزرتے، کبھی کھنڈ رات کا راستہ لیتے اور کبھی پگ ڈنڈی بدلتے تاکہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ فہیم بہت تیزی سے چل رہا تھا اور میں اس کی رفتار برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے مگر مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خوف نے میرے ہر درد کو دبا دیا تھا۔ ایک جگہ ہمیں ایک نالا پار کرنا پڑا جہاں پانی بہت گہرا نہیں تھا مگر اس کا ٹھنڈا پن مجھے کانپنے پہ مجبور کر گیا۔ فہیم نے اپنا بڑا سا چادر اتارا اور میرے کندھوں پہ ڈالا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، بس تھوڑا اور حوصلہ رکھو، ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے ہمیں شہر پہنچنا ہے۔ اس چادر کو اچھی طرح اوڑھ لو تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ میں نے اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں واقعی ایک عزم اور چمک تھی جو میرے خوف کو کم کر رہی تھی۔ ہم کوئی 2 گھنٹے چلنے کے بعد ایک مرکزی سڑک پہ پہنچے جہاں ایک پرانی کچی بس ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ بس کا ڈرائیور ایک بوڑھا آدمی تھا جسے فہیم نے پہلے ہی پیسے دے دیے تھے اور بس والا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم بس میں سوار ہوئے اور میں نے فوراً اپنا دوپٹہ چہرے پہ لپیٹ لیا تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ بس کے اندر کا ماحول شور زدہ تھا، کچھ لوگ سو رہے تھے اور کچھ گانے گا رہے تھے۔ یہ شہر کی زندگی کا پہلا شور تھا۔ بس ساری رات چلتی رہی اور جب صبح کی پہلی کرن چھا گئی تو ہم شہر کے قریب پہنچے جہاں ایک پرانے محلے میں فہیم کا ایک دور کا جاننے والا رہتا تھا۔ اس نے ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کے بٹھایا۔ فہیم نے فوراً ایک مقامی مولوی سے بات کی جو اس محلے میں رہتا تھا۔ مولوی نے چھوٹے کمرے میں ہمارا نکاح پڑھایا۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا اور اس کی دیوار پہ نمی کا نشان تھا اور چھت سے مٹی جھڑ رہی تھی مگر وہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت جگہ لگ رہی تھی۔ یہ میرے لیے آزادی کا پہلا کمرہ تھا۔ نکاح کے دوران میرا دل لرز رہا تھا، یہ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا مگر زبان سے قبول ہے نکل گیا۔ میں نے پہلی بار خود کو اپنی مرضی سے کسی کا بنایا۔ نکاح کے بعد فہیم نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، اب تم میری امانت ہو، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیں۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا، اب میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا میں نے وعدہ کیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ ہم نے کرائے پہ ایک کمرہ لیا جو اس محلے کے ایک تنگ گلی میں تھا۔ کرائے کے اس کمرے کی دیواروں پہ نمی تھی اور کھڑکیوں پہ پردہ بھی نہیں تھا، صرف ایک بوسیدہ چٹائی اور ایک پرانا لکڑی کا صندوق تھا مگر میرے لیے وہی کمرہ جنت لگ رہا تھا کیونکہ یہاں میں اپنے بھائی اور باپ کے ڈنڈے اور غصے سے محفوظ تھی۔ میں نے پہلی بات سکون کی سانس لی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اب کوئی بھائی نہیں مارے گا، کوئی باپ نہیں ڈانٹے گا۔ ہم نے خواب بنے، ہر بات میں نوکری، مکان اور ایک خوشحال گھر کا ذکر ہوتا تھا۔
فہیم نے وعدہ کیا کہ وہ کل سے ہی کام کی تلاش شروع کر دے گا۔ میری آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں گیت۔ میں نے سوچا شاید یہی میری قسمت ہے اور میرا فیصلہ درست تھا۔ ہم نے قریبی دکان سے ایک چھوٹی سی چائے کی کتیلی اور 2 چائے کے کپ خریدے۔ یہ ہماری پہلی خریداری تھی۔ فہیم نے اس کتیلی کو اپنی محبت کی نشانی کہا۔ میں نے فوراً اس چھوٹی سی گڑیا کو کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے بھی باہر کی روشنی نظر آئے۔ چند دن سب اچھا لگا۔ یہ شہر کی زندگی میرے لیے بالکل نئی اور خوابوں جیسی تھی۔ فہیم صبح سویرے جاتا اور شہر میں مختلف جگہوں پہ نوکری تلاش کرتا۔ وہ مجھے شہر کی بڑی لائبریری کے بارے میں بتاتا جہاں وہ مجھے لے جانے کا وعدہ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہاری تاریخی کتاب کو نئی کتابوں کے ساتھ ملانا ہے۔ میں اس چھوٹے سے کمرے کو گھر بنانے میں لگی رہتی۔ میں نے پردے کے لیے ایک سستی سی چادر خریدی تاکہ باہر کی نظروں سے بچا جا سکے، مگر پھر تقریباً 1 ہفتے بعد اس کے تیور بدلنے لگے، جیسے سورج کی روشنی پہ گہرے بادل چھا گئے ہوں۔ وہ پہلے صبح جاتا اور شام تک لوٹ آتا تھا، مگر اب وہ دیر سے آتا اور اس کی جیب خالی رہتی۔ وہ چڑچڑا رہنے لگا اور میری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے لگا۔ اس کے آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ اس نے اپنا جینز کا پینٹ اور اپنا پرانا اسٹیل کا بریسلٹ بھی بیچ دیا جو اس نے بڑے فخر سے مجھے دکھایا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ میرے دوست کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب وہ سادہ اور غریب نظر آتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ کیا نوکری ملی، تو اس نے غصے سے مجھے جھڑک دیا اور کہا، پیسے کی فکر نہ کرو، میں مرد ہوں، سب سنبھل جائے گا۔ تم کیوں ہر وقت حساب کتاب میں لگی رہتی ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کی طرح مت بنو جو صرف حساب کی باتیں کرتی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں خدشہ بڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ فون پہ کسی سے دھیمی آواز میں بات کرتا اور بار بار جلد ہی یا کل تک جیسے الفاظ استعمال کرتا، اور بات کرنے کے بعد وہ ہمیشہ بے چین نظر آتا، جیسے کوئی اسے مسلسل دھمکی دے رہا ہو۔ اس نے اپنے شہر میں رہنے والے چچا کا ذکر کرنا بھی بند کر دیا، جن کی وجہ سے میں نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ اگلے دن کرایہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے کم پڑ گئے اور مالک مکان نے ہمیں سختی سے دھمکی دی۔ فہیم نے کہا کہ وہ ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو کمرے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے باپ کی طرف سے دیا ہوا واحد چاندی کا تمغہ غائب تھا۔ یہ وہ واحد چیز تھی جو میں گاؤں سے لائی تھی، جو میں نے کسی سے چھپا کے رکھی تھی۔ یہ میرے لیے میرے بچپن کی واحد یادگار تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ وہ بیچ دیا۔ یہاں جذبات نہیں، حقیقت ضروری ہے۔ کرایہ کہاں سے آتا؟ تم کیوں ہر چھوٹی بات پہ جذباتی ہو جاتی ہو؟ میرے دل میں ایک شدید تکلیف ہوئی، مگر میں نے محبت کے نام پہ یہ سب ڈھانپ دیا۔ رات کو وہ چپ چاپ باہر نکل جاتا اور صبح فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے لوٹتا۔ اس کی قمیض پہ اکثر سگریٹ اور شراب کی ہلکی بو آتی اور اس کا چہرہ زرد ہوتا۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید نوکری تلاش کرنے والے اسے شراب پلا رہے ہیں، مگر اندر سے خوف جاگتا رہا۔ میں نے ایک رات اس کے پیچھے کھڑکی سے دیکھا، وہ ایک پرانے سے آری سود خور کے ساتھ بات کر رہا تھا جو محلے میں لوگوں کو سود پہ پیسے دیتا تھا۔ اس آری کا نام رئیس تھا اور وہ ایک چاقو سے اپنے ناخن صاف کر رہا تھا۔ اس کی آوازیں دھیرے دھیرے اونچی ہو رہی تھیں۔ رئیس کہہ رہا تھا، تمہاری بیوی کا کیا فائدہ؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے میرے پاس بیچ دو گے۔ مجھے میرا پیسہ چاہیے، ورنہ میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو شہر بدر کر دوں گا۔ فہیم نے ہاتھ جوڑ کر اس سے منت کی۔ میرے خواب کی جنت میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ یہ فہیم وہ نہیں ہے جسے میں نے میلے میں دیکھا تھا۔ اس کے ہر جھوٹ نے میرے اعتبار کو کم کر دیا، جیسے پرانی لکڑی پر دیمک لگ جاتی ہے۔ میرے شبہات کی تصدیق ایک دن ہوئی جب میں اس کی پرانی قمیض کو دھونے کے لیے اٹھا رہی تھی۔ قمیض کی جیب میں سے ایک پیلا پھٹا ہوا کاغذ نکلا۔ یہ کوئی رسید نہیں تھی، بلکہ شہر کے ایک مشہور جوا خانے کا حساب تھا۔ اس پہ ایک بہت بڑی رقم لکھی تھی جو اس نے ہاری تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ لرز رہا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ مجھے لگا جیسے پوری دنیا گھوم رہی ہو۔ وہ شخص جس پہ میں نے سب کچھ قربان کیا، وہ مجھے آزاد کرنے والا تھا۔ وہ خود ایک بہت بڑے دھوکے اور لالچ میں تھا۔ اس کاغذ پر اس سے دوستوں کے نام بھی لکھے تھے جو سب اس جوئے میں شامل تھے۔ یہ ثبوت تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں نہیں بلکہ جوئے کی لت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا اور وہ پرچی اس کے سامنے پھینکی تو اس نے فوراً پرچی کو پکڑ لیا اور میری طرف ایک بھیانک نظر سے دیکھا۔ میں نے ایک زور سے دروازہ بند کر کے کہا، یہ میرا معاملہ ہے، میں مرد ہوں اور اپنے فیصلوں کا خود مالک ہوں۔ تم گاؤں کی عورت ہو، تمہیں شہر کے طور طریقوں کا کیا پتہ؟ تمہیں بس سلائی اور چولہا دیکھنا چاہیے۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ مجھے لگا وہ مجھے مار دے گا۔ میں سہم گئی اور سارا دن کسی کونے میں روتی رہی۔ میں نے اپنا سر دیوار پہ ٹیک دیا اور صرف اندھیرا دیکھا۔ اگلی صبح دروازے پہ دستک ہوئی اور وہاں میں نے ایک موٹی سخت مزاج عورت کو دیکھا جس کی آواز گرج جیسی تھی اور وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ یہ فہیم کی ماں عالیہ بیگم تھی جو شہر میں ڈھونڈتے ہوئے ہمارے اس چھوٹے سے کمرے تک آ پہنچی تھی۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوئی اور انہیں دیکھتے ہی فہیم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ عالیہ بیگم کو فہیم نے ہی بلایا تھا کیونکہ اسے قرض اتارنے کے لیے پیسے چاہیے تھے اور وہ مجھے نکالنا چاہتا تھا تاکہ اپنا راستہ صاف کر سکے۔
فہیم نے انہیں دیکھتے ہی مجھ پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ میں نے ہی اسے ورگلایا اور اس کے دوستوں کے ساتھ مل کے اسے جوئے کی طرف مائل کیا۔ عالیہ بیگم کچن میں آئی جہاں میں روٹی بنا رہی تھی اور ایک دم سے مٹی کا برتن اٹھا کے میرے قریب پھینکا جو دیوار سے ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور روٹی زمین پہ بکھر گئی۔ اسے چیخ کے کہا، منحوس، تم نے میرے بیٹے کو برباد کر دیا۔ تیرے آنے کے بعد میرا بیٹا بگڑ گیا، تو اسے گاؤں سے لے کے آئی اور اب اسے جوا سکھا رہی ہے۔ تم شہر کی منحوس چڑیل ہو، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ میں سہم گئی اور میرے اندر کی ساری امید جو ایک بیٹی جیسی تھی وہ بھی روٹھی ہوئی نظر آئی۔ عالیہ بیگم نے مجھ سے روٹی چھین لی اور کہا، یہ روٹی تمہارے نصیب کی نہیں، تجھے اور تیری منحوس نصیب کو بھوکا مارنا ہی بہتر ہے۔ میں تمہیں اپنے بیٹے کو کھانا بھی نہیں دینے دوں گی۔ اس دوران فہیم خاموشی سے کمرے میں بیٹھا رہا جیسے وہ بھی اس سب میں شامل تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اماں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو آپ کے بیٹے کے ساتھ خواب دیکھے تھے۔ مگر اس کی آواز میرے رونے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ میرا وجود ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا یہ تو نئی قید ہے، پہلے سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ یہاں قید کرنے والے 2 لوگ تھے جن سے میں لڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر کا ہر دن کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ اب میں صرف عالیہ بیگم اور فہیم کی خدمت گزار بن کے رہ گئی۔ صبح سے لے کے رات تک مجھے کام کرنا پڑتا۔ مجھ سے گھر کی صفائی کرواتی، برتن دھلاتی، مگر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا۔ میں رات بھر کمرے کے فرش کو رگڑتی۔ میری کمر اور انگلیاں درد سے سوجی ہوئی تھی۔ فہیم نشے میں لوٹتا۔ اب وہ مجھے مارتا نہیں تھا مگر اس کی گالیاں اور طنز میری روح کو چھلنی کر دیتے اور عالیہ بیگم زہر اگلتی، مجھے ہر بات پہ لان تان کرتی۔ ایک رات فہیم نشے میں میرے قریب آیا اور کہا، تمہاری ماں کی ایک انگوٹھی تھی، کہاں ہے وہ دے دو تو میرا قرض اتر جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہاری ماں اپنے ہاتھ کی چاندی کی انگوٹھی چھپا کے رکھتی تھی۔ میں سکتے میں رہ گئی کیونکہ میں نے اس سے پہلے اپنی ماں کی کوئی انگوٹھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ میرا جسم تھک چکا تھا، میرے ہاتھ کی انگلیاں سوجی ہوئی تھی مگر دل ابھی بھی زندگی چاہتا تھا، شاید اپنے گاؤں والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں ہاری نہیں ہوں۔ میں تنہا کونے میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتی، اپنی قید سے آزادی مانگتی۔ پڑوسی دروازے کے پیچھے سے جھانکتے جب عالیہ بیگم کی آواز اونچی ہوتی مگر کوئی ہمدرد نہ بنتا۔ میں اس شہر میں بے نام ہو کے رہ گئی تھی، کوئی میرا نام لینے والا نہیں تھا۔ ایک دن پڑوس کی عورت خدیجہ آپا نے مجھے صرف ایک چھوٹا سا کپڑا پکڑا دیا اور کہا، اسے سل دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ خدیجہ آپا ایک شریف عورت تھیں اور چپکے سے میرا حال سمجھتی تھیں۔ میں یہ کام چپکے کرنا شروع کر چکی، یہ میری واحد امید تھی۔ میں نے وہ کپڑا رات کے وقت جب سب سو جاتے اپنی چھوٹی سی سوئی اور دھاگے سے سلائی کرنا شروع کیا۔ سوئی کی وہ چبھن میرے درد کو کم کرتی تھی جیسے وہ مجھے زندگی کا سبق سکھا رہی ہو۔ اس کام سے مجھے کچھ روپے ملتے تھے جس سے میں اپنا کھانا خریدتی تھی اور تھوڑا سا پیسہ بچاتی تھی۔ کبھی سوچتی کاش میں بھاگنے کے بجائے صبر کرتی، شاید اکبر کی شادی کے بعد میرا نصیب تھوڑا بدل جاتا، مگر پھر دل کہتا صبر بھی تو قید ہی تھا اور وہ قرض کے بدلے میں میری شادی کروانے والے تھے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی، کمرے کی چھت مجھے آسمان سے بھی زیادہ نیچے لگتی۔ میں روتے روتے سو جاتی اور صبح پھر وہی ظالم دن شروع ہو جاتا۔ میرا دل چیخ اٹھا، آزادی کا خواب کیا ہمیشہ دھوکا ہوتا ہے؟ میری سوئی کی ہر ٹانگ کیا ہر دل کی دھڑکن کی طرح تھا۔ میں نے شہر میں تقریباً 1 سال گزار لیا۔ میرے اندر ایک نئی طاقت آ چکی تھی جو خاموشی اور تنہائی سے بنی تھی۔ ایک دن خدیجہ آپا نے مجھے بتایا کہ ایک عورت گاؤں سے آئی ہے اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ کچھ دن بعد وہ عورت جو نورا تھی مجھے چپکے سے ملنے آئی اور بتایا کہ میرے والدین مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور میرا باپ غفار بہت بیمار ہو چکا ہے، وہ بستر پہ پڑا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے۔ نورا کی آنکھوں میں بھی افسوس تھا۔ ماں نے نورا کے ذریعے پیغام بھیجا، بیٹی لوٹ آؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا باپ بھی سخت پریشان ہے۔ مگر نورا نے بھی ساتھ ہی بھائی کا پیغام دیا جو دھمکی سے بھرا تھا کہ اگر گھر آئی تو خون سے زمین رنگ جائے گی اور میں خود تمہاری جان لے لوں گا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورت کی اوقات چولہے تک ہے، تم نے ہمیں بدنام کر دیا۔ میں ماں کی ممتا کو ترسی اور بھائی کی غیرت کو لعنت سمجھنے لگی۔ میں نے نورا سے کہا کہ میں ابھی نہیں آ سکتی، مجھے یہاں کچھ کام ہے اور میں خاموشی سے اپنا بدلہ لے رہی ہوں۔ ایک دن نورا نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں خود تم سے ملنے آئی ہے۔ وہ میرے شہر کے محلے کے باہر ایک پرانی درگاہ پہ کھڑی تھی۔ میں نے فوراً درگاہ کا رخ کیا۔ درگاہ کے باہر دھوپ تیز تھی اور بھیڑ بہت تھی۔ جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں رو رہی تھیں مگر زبان پہ سختی تھی۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں شرمندہ کیا، پورے گاؤں میں ہماری بدنامی ہوئی، ہم تمہارے بغیر بہت پریشان ہیں، تم نے باپ کا نام بدنام کر دیا، تم نے ہمارا سر نیچا کر دیا۔ میں نے اس کے پاؤں چھوئے مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ماں کی ہر بات میں مجالست کا خوف تھا۔ تبھی پیچھے سے اکبر آ گیا، وہ غصے سے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ سخت تھا۔ اسے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور ماں سے کہا، چلو یہاں سے، اس منحوس کے چہرے کو مت دیکھو، اب یہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں، اگر تم یہاں رکی تو میں گاؤں میں جا کے خودکشی کر لوں گا اور اس کا بوجھ تم پہ ہوگا۔
उस लम्हे मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इससे पहले कि वो लोग जाते, मेरी माँ ने चुपके से मेरी हथेली में एक छोटी सी सोने की बाली रखी जो वो शायद छुपा के लाई थी। ये एक साइंसी पैगाम था कि वो मुझे अब भी प्यार करती है, एक ऐसी मोहब्बत जो ज़ुबान से बयान नहीं हो सकती। मैंने अकबर की तरफ देखा, उसकी आंखों में अभी भी गैरत का साया था। अगले दिन जब मैं खदीजा आपा के लिए सिलाई का काम कर रही थी तो उनके पास मेरा दूर का एक कज़न आया, निज़ाम। वो शहर में रिक्शा चलाता था और किसी काम से मोहल्ले में आया था। निज़ाम ने मुझे तन्हाई में बुलाया और कहा, साइमा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने बहुत सोचा, मैं ये बात छुपा नहीं सकता। तुम्हारी शादी, तुम्हारा भाग जाना, ये सब एक साजिश थी, एक मंसूबा। मैं सख्ते में आ गई, मेरी सांस रुक गई। निज़ाम ने बताया कि भाई अकबर ने गांव के सबसे बड़े ज़मींदार जब्बार खान का कर्ज उतारना था, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था। उस ज़मींदार ने फ़हीम को भेजा कि वो तुम्हें ले जाए ताकि अकबर का ज़मीन पे कब्ज़ा ना हो और वो अपनी ज़मीन बचा सके। फ़हीम को इस काम के लिए बहुत बड़ी रकम मिली और उसका वादा था कि वो मुझे शहर में बेच देगा या मुझसे बदला लेगा। एक बदले का खेल था जिसमें मुझे मोहरा बनाया गया। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने सोचा दुश्मन बाहर नहीं, मेरे अपने ही जाल बुन रहे थे। निज़ाम ने मज़ीद बताया कि फ़हीम ने वो सारी रकम जो उसे मिली थी जुआ खाने में हार दी। वो शदीद कर्ज में है और इसीलिए आलिया बेगम और रईस उसे धमकी दे रहे हैं। मैंने ये सब इसलिए बताया कि ये सब देख के परेशान था और उसने कहा कि वो मेरे साथ है। निज़ाम ने मुझे एक छोटी सी नोटबुक दी जिसमें उसने तमाम तफसीलात लिख रखी थी जो उसने अकबर और फ़हीम की गुफ्तगू से सुनी थी। निज़ाम के इंकशाफ ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने दिल में फ़ैसला किया, मैं किसी के इंतकाम या माफ़ी की मोहताज नहीं। अगर मैं बचना चाहती हूँ तो सच को सबके सामने लाना होगा। मैंने फ़ौरन शवाहिद इकट्ठे किए, फ़हीम के जुआ खाने की पर्चियाँ, अकबर के कर्ज़ के कागजात की फ़ोटोकॉपियाँ और निज़ाम का तहरीरी एतराफ़। ये सब इकट्ठा करना एक बहुत ख़तरनाक काम था, मगर मेरे अंदर इंसाफ की आग जल रही थी। खदीजा आपा ने मेरी मदद की। मेरा दिल बार बार चीख रहा था कि क्या माफ़ कर दूँ या बदला लूँ, मगर मेरी रूह ने कहा इंसाफ बदले से बड़ा है। खदीजा आपा ने मुझे सिखाया कि मैं कैसे अपनी बात सबके सामने रखूं। मैंने गांव के एक पुराने दोस्त से मदद मांगी जो पंचायत के मामलात को समझता था और उसने मुझे सच का सामना करने का मशवरा दिया और कहा सच हमेशा जीतता है। मैंने फ़ैसला किया कि मैं गाँव वापस जाऊँगी, मगर हार के नहीं, जीत के। मैंने खदीजा आपा की मदद से गांव के बीच पंचायत बुलवा ली। ये गैर मामूली वाक़या था क्योंकि गांव की औरतों को पंचायत में बोलने की इजाज़त नहीं थी। पंचायत पीपल के दरख्त के नीचे लगी जहां गांव के बड़े पंचायत और लोग जमा थे। सबकी नज़रें मुझ पे थी। मेरी ये पहली अवामी तकरीर थी। मैंने कांपते हुए कहा, यह सब साजिश थी, मैं कसूरवार नहीं, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया। फ़हीम ने झूठे इल्ज़ाम लगाए, भाई ने भी गुस्से में धमकियां दी। मैंने ठोस सबूत दिखाया और निज़ाम गवाही देने खड़ा हो गया। सबके चेहरे बदलने लगे। रईस खान ने मेरी बात को सच माना। पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज़ कानों तक पहुंच रही है। सच का बोझ कम होने लगा। फ़हीम की हकीकत सबके सामने आ गई। उसके जुआ, नशा और औरतों के चक्कर ने उसे रुस्वा कर दिया। लोग थूकते रहे और पंचायत ने उसे शहर बदर करने का फ़ैसला कर दिया। मैंने सुकून की सांस ली, गोया बरसों का बोझ हट गया। उससे चीख के कहा, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने जवाब दिया, मैंने खुद को बचाया और बर्बाद आप अपनी आदतों से हुए, मेरे सच से नहीं। मेरी माँ ने सबके सामने आंसू बहाए और कहा, मेरी बेटी सच्ची है। भाई का गरूर टूट गया। वो पहली बार खामोशी से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें ज़मीन के बदले कुर्बान कर दिया। मैंने उसे देखा और कहा, माफ़ी आसान नहीं मगर वक्त के साथ शायद मुमकिन हो। गांव के लोग सर झुका के मेरे पास आए। मैंने खुद को जीता हुआ महसूस किया मगर ज़ख्म अभी भी ताज़ा थे। आज मैं अपनी दुकान रोशनी पे बैठी हूँ जहाँ औरतें सिलाई सीखती हैं। पंचायत के फैसले के बाद मेरी वापसी सिर्फ एक बेटी की नहीं थी बल्कि एक फाते की थी। इब्तदाई दिनों में गांव में गहरी बोझल खामोशी छाई रही। वो औरतें जो पहले मुझे तरस भरी नज़रों से देखती थीं अब दूरी बनाए रखती थीं, शायद अब भी बदनामी के खौफ से या मेरी ताकत से मरूब होकर। मगर मेरी माँ जुबैदा के लिए ये एक नई ज़िंदगी थी। उन्होंने फ़ौरन मेरे पुराने कमरे से लगी हुई बाहर की बैठक को साफ़ किया जो बरसों से खाली थी और सिर्फ पुरानी अशिया रखने के काम आती थी। उन्होंने उसे साफ़ किया और रंग करवाया और मेरा सारा सामान जिसमें मेरी सिलाई मशीन और मेरी तारीख़ी किताब थी वहाँ रखवा दी। मेरे बाप गफ़ार ने मेरी तरफ न कभी नज़र उठा के देखा और न कभी मुझसे बात की। बीमारी और शर्मिंदगी ने उन्हें तोड़ दिया। वो सिर्फ खामोशी से कोने में बैठे रहते। उनकी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा पछतावा थी। मैं जानती थी कि ये रवैया उन्हें अंदर से खा रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनके लिए रोज़ाना खाना बनाया और ख़ामोशी से उनके पास रख दिया। उनकी खिदमत करना मेरे लिए माँ का कर्ज उतारना था जो मेरी आज़ादी में सबसे ज़्यादा खुश थी। रोशनी की पहली शागिर्द मेरी पड़ोसन हसीना बनी, वही लड़की जिसको शहर की कहानियाँ एक दिन मेरे भागने की वजह बनी।
हसीना ने एक दिन खुलेआम मुझसे कहा, साइमा तुम्हारी हिम्मत ने हमें जीने की नई राह दिखाई। अब मैं अपने हाथ से कमाई करके अपनी बेटी को शहर के स्कूल में दाखिल करवाऊंगी। हसीना के इस एतराफ़ ने गांव की ख़वातीन के दरमियान एक बर्फ़ तोड़ दी। अब एक एक करके औरतें सिलाई सीखने आती। उनके चेहरों में एक नया अज़्म होता, जैसे उनके हाथों में सुई नहीं बल्कि मुस्तकबिल की चाबी हो। मेरी बैठक जो कभी एक कैद खाना थी अब इल्म और फ़न का मरकज़ बन गई। मेरा बेटा अहमद अब 5 साल का हो चुका था। वो गांव के स्कूल में पढ़ता था और उसकी आंखों में वो मासूमियत और तजस्सुस था जो मैंने कभी अपनी आंखों में महसूस नहीं किया। वो मेरे लिए आज़ादी की सबसे बड़ी निशानी थी। मैंने उसे बचपन से ही सच्चाई और ईमानदारी का सबक दिया। वो हमारे गांव की पक्की सीमेंट की सड़क को बहुत पसंद करता था। पहले ये सड़क मेरे लिए ममनुआ दरवाज़ा थी जिसके पार झांकने पे मुझे मार पड़ी, मगर अब ये सड़क हमारी तिजारत का रास्ता थी। मैंने शहर से माल लाने और गांव में तैयार शुदा कपड़े वापस ले जाने के लिए एक छोटा सा रिक्शा किराए पे ले लिया। मैंने उसे उड़ान का नाम दिया। ये नाम मेरे बचपन में बनाए गए उस मिट्टी के परिंदे की याद में था जिसे अकबर ने मिटा दिया। हर बार जब उड़ान शहर का सफ़र करता तो मुझे महसूस होता कि मेरी रूह भी उसके साथ परवास कर रही है। मैं इस सड़क से नहीं डरती थी बल्कि मैं इस पर अपना हक समझती थी। जब मेरी मिल्कियत थी मैं शहर से ऊंचे दामों पे कपड़ा खरीदती और गांव की औरतों से बहुत नफीस सिलाई के साथ तैयार करती। रोशनी का नाम शहर के बाज़ारों में भी मशहूर होने लगा और हमें बड़े ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन अहमद ने मुझसे पूछा, माँ हम इस सड़क पे क्यों जाते हैं? मैंने उसे मुस्कुरा के जवाब दिया, बेटा ये सड़क हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है और हमें ताकत देती है कि हम अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकें। ये अब हमारी तकदीर है। मेरा मकसद सिर्फ अपने बेटे को एक अच्छा मुस्तकबिल देना नहीं था बल्कि गांव की हर औरत को एक नई उड़ान देने का वादा पूरा करना था।